بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ نے ہمارے اثاثے ضبط کیے تو تعلقات ختم۔ روس۔ مقبوضہ وادی میں بھی کئی مقامات پر پاکستانی پرچم لہرا دیے گئے۔ سازش کرنے والوں کان کھول کر سن لو، میرا مقابلہ ڈاکو نواز شریف سے نہ کرو۔ عمران خان۔ اسرائیل میں یہودی آئے دن مارے جا رہے ہیں۔ انڈیا نے ہم سے حقیقت کیوں چھپائی، امریکہ کو تشویش۔ ملعون رشدی کی انڈیا پاکستان میں کتابیں جلا دی گئی۔ طالبان کے ڈر سے ملک چھوڑنے والی خاتون اپنے کیے پر پریشان۔ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے روسی اثاثوں کی ممکنہ ضبطگی سے روس کے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ ہم امریکیوں کے ایسے اقدامات کے نقصان دہ نتائج سے خبردار کرتے ہیں۔ ہم امریکیوں کو ایسے اقدامات کے نقصان دہ نتائج سے خبردار کرتے ہیں جو دو طرفہ تعلقات کو مستقل طور پر نقصان پہنچائیں گے، جو نہ ان کے اور نہ ہی ہمارے مفاد میں ہے۔ دوستو، فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ان کا اشارہ کن اثاثوں کی طرف ہے۔ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر روس کو تخریب کاری کی سرپرستی کرنے والی ریاست قرار دیا گیا تو سفارتی تعلقات بری طرح متاثر ہوں گے اور ٹوٹ بھی سکتے ہیں۔ یوکرین کی صورتحال کے حوالے سے روس نے کہا ہے کہ امریکہ کا یوکرین پر اثر و رسوخ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ وہ اس تنازع میں تیزی سے براہ راست فریق بن رہے ہیں۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے روسی صدر سے تعلقات رکھنے والے دولت مند افراد کے اثاثے بھی منجمد کر دیے ہیں۔ روسی حملے کا جواب مغرب کی جانب سے غیر معمولی اقتصادی، مالی اور سفارتی پابندیوں کی صورت میں دیا گیا تھا۔ روس کے تقریباً نصف سونے اور زر مبادلہ کے ذخائر کو بھی منجمد کر دیا گیا ہے، جو 640 ارب ڈالر کے قریب ہیں۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے روسی دولت مند افراد کے 30 ارب ڈالر کے اثاثے بھی منجمد کر دیے ہیں۔ مقبوضہ وادی کے لوگوں نے بھی پاکستان کا یوم آزادی منایا ہے۔ بڑی تعداد میں بھارتی فورسز، پولیس اہلکاروں، ڈرون اور نگرانی کے CCTV کیمروں کی موجودگی کے باوجود مقبوضہ وادی میں لوگوں نے کئی شہروں میں 14 اگست کی آدھی رات کو پاکستان سے محبت کے اظہار میں پاکستانی پرچم لہرائے۔ کشمیریوں نے پاکستان کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے بھی لگائے۔ یوم آزادی پر بھارتی افواج کی طرف سے جوابی کارروائی کے خوف کے بغیر اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، باوجود یہ کہ بھارتی فورسز نے بھارت کے یوم آزادی سے پہلے مقبوضہ علاقے کو فوجی چھاؤنی اور ایک کھلی جیل میں تبدیل کر دیا ہے، نوجوانوں نے پاکستانی پرچم کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیری مسلمانوں کے دلوں سے پاکستان کی محبت ختم نہیں کر سکتا۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں لیکن غلامی نہیں۔ امریکہ یورپ کی نفسیات کو جانتا ہوں، اگر ان کے پاؤں میں گریں گے تو وہ ہمیں استعمال کریں گے، اگر ہم ان کی چمچہ گیری کریں گے تو وہ ہماری عزت نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے ملک کے مفاد کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا لیکن آپ کی عزت کریں گے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی مجھے نااہل کرنے کے لیے سازش کر رہا ہے اسے کہتا ہوں کہ سن لو، میرا مقابلہ لندن میں بیٹھے ہوئے ڈاکو سے نہ کرو، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے 75 سال پہلے کہا تھا کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں نہیں جانا چاہتے۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو ایک نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا اور تیرا میرا رشتہ کیا۔ جب بیرون ملک کرکٹ کھیلنے جاتے تو ہمارے سینئرز کہتے تھے کہ انگریز سے جیتنے کا سوچنا بھی نہیں۔
احساس کمتری کی وجہ سے میچ ہار جاتے تھے۔ جب ہم ذہنی طور پر آزاد ہوئے تو میچ جیتنا شروع کر دیے۔ ہم نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے نوجوانوں کو پہلے ذہنی طور پر آزاد کرنا ہے۔ خوف کی غلامی سب سے خوفناک غلامی ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے بڑا سانحہ کربلا میں ہوا۔ کوفہ کے لوگوں کو پتہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ راہ حق پر ہیں، لیکن کوفہ کے لوگ یزید کے خوف کی وجہ سے گھروں سے ہی نہیں نکلے۔ بعد میں وہ پچھتائے۔ دوسرا خوف یہ ہے کہ نوکری یا کاروبار نہ ختم ہو جائے۔ ان خوف کی وجہ سے انسان راہ حق پر چلنے سے ڈرتا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی امت ہیں، ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کیوں پھرتے ہیں؟ اللہ نے پاکستان کو ہر نعمت سے نوازا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اللہ نے مجھے سب سے زیادہ شہرت دی تھی، مجھے کیا ضرورت تھی کہ سیاست میں ان گندے لوگوں کے ساتھ 26 سال اپنا ٹائم ضائع کروں۔ کوئی انگریز آتا تھا تو یہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو کبھی قوم کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دوں گا۔ امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے ہمارے فوجی شہریوں نے قربانیاں دی۔ ہم امریکہ کے اتحادی تھے اور امریکہ نے 400 ڈرون حملے کیے۔ جب ڈرون حملے ہوتے تھے تو ہمارے یہ چوہے حکمران بیٹھے ہوئے تھے جو احتجاج نہیں کرتے تھے۔ واضح کر دوں، قوم کو کبھی غلامی نہیں کرنے دوں گا۔ ہم سب نے مل کر اپنے قرضے اتار دینے ہیں۔ آزادی آسانی سے نہیں ملتی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ شہباز گل کو انصاف کا موقع ملنا چاہیے۔ شہباز گل کے ڈرائیور کی بیوی کے ساتھ 10 ماہ کی بچی کو بھی اٹھا لیا گیا۔ کان کھول کر سن لو، تم اب اس قوم کو نہیں روک سکتے۔ میرے خلاف کیسز کر کے مجھے نااہل کر کے بھگوڑے نواز شریف کو لندن سے لانا چاہتے ہو۔ جو بھی یہ سازش کر رہا ہے سن لو، میرا مقابلہ ڈاکو نواز شریف سے نہ کرو۔ سازش کرنے والوں کان کھول کر سن لو، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ مشرقی پاکستان جب ٹوٹا تو ملک کا نقصان ہوا، آج پھر وہی سازش ہو رہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ملک کی فوج کو کمزور کر دوں؟ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ فوج کمزور ہو۔ نواز شریف، مریم نواز، مولوی فضل الرحمان، ایاز صادق، خواجہ آصف کے افواج پر تنقید کرنے والے چوہے ہمیں آج غدار کہہ رہے ہیں۔ یہ چوہے کمپین چلا رہے ہیں۔ تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے۔ میری تنقید تعمیری ہوتی ہے، جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کی اصلاح کرتا ہے جن کا پیسہ اور سب کچھ باہر ہو۔ وہ مجھے غدار کہہ رہے ہیں۔ ملک کی سب سے بڑی جماعت کو فوج کے خلاف کھڑا کرنا ملک کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے۔ زرداری بڑا لٹیرا ہے، اس نے سندھ کی عوام کو غلام بنایا ہوا ہے۔ سندھ کے لوگوں، میں تمہیں زرداری سے آزاد کروانے کے لیے آ رہا ہوں۔ مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی محلے میں یہودی آباد کاروں کو عبادت گاہ لے جانے والی بس میں داخل ہو کر مسلح نوجوان نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 8 مسافر زخمی ہو گئے، جن میں سے 3 کی حالت نازک ہونے کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے تعاقب کے بعد مسلح نوجوان کو حراست میں لے لیا، تاہم ملزم کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ اسی طرح کار سوار مسلح افراد نے یروشلم کے سلمان محلے میں ایک گاڑی پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہوئے، حملہ آور فرار ہو گئے۔ اسی طرح قبرستان کے پارکنگ ایریا میں فائرنگ کے واقعہ میں ایک خاتون سمیت 4 افراد زخمی ہو گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسرائیل میں 2 ماہ پہلے ایسے ہی نوجوانوں کے حملوں میں مجموعی طور پر 12 سے زائد اسرائیلی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکہ نے انڈیا سے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ وہ روسی خام تیل سے تیار کردہ ایندھن سمندری راستے سے نیو یارک برآمد کر رہا ہے، جو معاشی پابندیوں کی خلاف ورزی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے انڈیا کو آگاہ کیا ہے کہ ایک انڈین جہاز نے سمندر میں روسی ٹینکر سے تیل اٹھایا اور مغربی ساحل پر واقع گجرات کی بندرگاہ پر لے کر گیا،
جہاں اس تیل کو صاف کر کے آگے بھیج دیا گیا۔ صاف کردہ تیل اسی بحری جہاز کے ذریعے امریکی ریاست نیو یارک بھجوا دیا گیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ انڈیا نے تیل کی حقیقت چھپانے کی کوشش کی جو دراصل روس سے درآمد کیا گیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ فروری میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد امریکہ نے روس پر پابندیاں عائد کر دی تھی، جن کے تحت روس میں پیدا ہونے والی توانائی کی مصنوعات بشمول خام تیل، ایندھن، کوئلہ اور گیس امریکہ کو برآمد نہیں کیا جا سکتا۔ دہلی میں امریکی سفارت خانے سے جب سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس تمام معاملے پر وہ فوری طور پر تبصرہ نہیں کر سکتے۔ انڈیا نے ابھی تک امریکہ کی جانب سے روس پر لگائی گئی معاشی پابندیوں کی تائید نہیں کی اور نہ ہی یوکرین پر حملے کی کھل کر مذمت کی ہے۔ انڈیا تیل درآمد اور استعمال کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے جو ماضی میں بہت کم موقعوں پر روس سے تیل خریدتا رہا ہے، لیکن یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد سے انڈین ریفائنریوں نے کم قیمت پر روس سے تیل خریدنا شروع کیا ہوا ہے۔ برطانوی مصنف ملعون رشدی پر حملہ کرنے والے ملزم نے حملہ کرنے کے الزامات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، جبکہ امریکی استغاثہ نے اسے منصوبہ بندی کے تحت سوچا سمجھا جرم قرار دیا ہے۔ ملزم کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ سیاہ اور سفید رنگ کے جمپ سوٹ میں ملبوس تھا اور چہرے پر سفید ماسک لگا رکھا تھا، جبکہ ان کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ جج نے اس کی ضمانت مسترد کر دی۔ اس نے تقریب کا پیشگی پاس حاصل کیا تھا اور ایک روز پہلے ہی جعلی آئی ڈی کے ساتھ پہنچ گیا تھا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ ملعون رشدی کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہدف بنایا گیا۔ ہادی مطر کے وکیل نے شکایت کی کہ حکام نے ان کے موکل کو جج کے سامنے لانے میں بہت زیادہ وقت لیا۔ آئین یہ حق دیتا ہے کہ ملزم کو جرم ثابت ہونے تک معصوم سمجھا جائے۔ ملعون کے وکیل کا کہنا تھا کہ ملعون کے جگر، ہاتھ کے اعصاب اور آنکھ کو نقصان پہنچا ہے، لیکن اس کو وینٹی لیٹر سے اٹھا لیا گیا ہے۔ ان کی زخمی آنکھ ضائع ہونے کا قوی امکان ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں اور میری بیوی کو ملعون پر حملے سے صدمہ پہنچا ہے اور وہ غمزدہ ہے۔ دوستو، ان لوگوں کی نظر میں 1.5 ارب لوگوں کے غم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سن 1990 میں ایران کے آیت اللہ خمینی نے اس ملعون کو مارنے کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ اس ملعون کا آبائی وطن انڈیا ہے، لیکن وہ برطانیہ اور امریکہ میں رہتا ہے۔ سن 1981 میں انہیں ان کے ناول مڈ نائٹ چلڈرن پر بکر پرائز سے نوازا گیا تھا۔ اس ناول میں انہوں نے اس وقت کی انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ سن 1988 میں ان کے ناول شیطانی آیات کے شائع ہونے کے بعد جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں، کیونکہ بہت سے مسلمانوں نے اسے توہین آمیز قرار دیا تھا۔ اس ملعون کی کتاب پر انڈیا، پاکستان اور دوسرے ممالک میں پابندی لگ چکی تھی اور اسے جلا دیا گیا تھا۔ اسی برس آیت اللہ خمینی کا انتقال ہو گیا، لیکن فتویٰ بدستور نافذ العمل رہا۔ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کبھی بھی خود اس حکم کو واپس لینے کا فتویٰ جاری نہیں کیا، حالانکہ حالیہ برسوں میں ایران نے اس ملعون پر توجہ نہیں دی۔ امریکی انخلاء کے وقت کابل ایئرپورٹ کی جانب بھاگنے والے لوگوں میں ایک خاتون مسعودہ کوہستانی بھی شامل تھی، جن کو طالبان کی آمد نے اس قدر خوفزدہ کیا کہ ملک چھوڑ دینے میں ہی عافیت جانی۔ یہ خاتون ایک ایسی پرواز میں سوار ہونے میں کامیاب ہوئی جس نے خلیج سے ہوتے ہوئے اسپین جانا تھا۔ ان کی والدہ اور درجن بھر کے قریب رشتہ دار رش کی وجہ سے جہاز میں سوار نہ ہو پائے۔ انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی اس 41 سالہ مسعودہ کوہستانی نے کابل میں اپنی والدہ کے ساتھ فون پر جذباتی کال کے فوراً بعد میڈیا کو بتایا کہ مجھے یہ احساس خوف زدہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے خاندان کو پیچھے چھوڑ دیا، جن میں میری بیمار والدہ بھی شامل تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ گھر والوں کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہے کہ وہ اپنے اخراجات برداشت کر سکیں، اس سے پہلے وہی اخراجات برداشت کرتی تھی۔
طالبان نے ان تمام افغانوں کو واپس آنے کی دعوت دی ہے جو ملک چھوڑ کر گئے تھے، اور واپسی میں مدد کے لیے ایک خصوصی کمیشن بھی قائم کیا گیا ہے۔ مسعودہ کوہستانی اس وقت اسپین میں موجود ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں اسپین میں اکیلی رہتی ہوں اور کابل کے ہوائی اڈے پر گزارے تکلیف دہ لمحات کی تلخ یادیں ابھی تک مجھے خوفزدہ کیے ہوئے ہیں۔ ایئرپورٹ حکام نے ان کو اس جہاز میں سوار ہونے کی اجازت دی تھی، تاہم اس کے گھر والوں کو سوار نہیں ہونے دیا تھا کیونکہ جہاز پہلے سے بھرا ہوا تھا۔ والدہ کہتی ہیں کہ طالبان اب بھی ان کے گھر کے چکر لگاتے ہیں کہ کہیں وہ واپس تو نہیں آ گئی۔ دوسری جانب طالبان نے ایسی کسی تلاشی کی تردید کی ہے۔ مسعودہ کی والدہ نے ٹیلی فون پر میڈیا کو بتایا کہ مجھے اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، بس چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بیٹی واپس آ جائے۔ امریکی طبی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ جن افراد کی نیند بار بار ٹوٹتی رہتی ہے ان میں دل اور رگوں کے مسائل یا کسی بھی دوسری وجہ سے اچانک موت کا خطرہ ان لوگوں کی نسبت تقریباً دگنا ہو جاتا ہے جو سکون کی نیند سوتے ہیں۔ یہ تحقیق دراصل ایک جامعہ تجزیہ میٹا انالیسس ہے جو امریکہ کے ماہرین نے کیا ہے۔ اس جامعہ تجزیے میں انہوں نے گزشتہ برسوں میں کیے گئے 22 تحقیقی مطالعات کا جائزہ لیا، جن میں اوسطاً 62 سال کی عمر کے 42,000 سے زیادہ افراد شریک تھے۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو شکایت تھی کہ وقفے وقفے سے ان کی نیند ٹوٹ جاتی ہے، جس کے باعث وہ گھنٹوں نیند لینے کے بعد بھی چاق و چوبند محسوس نہیں کرتے، ان میں رگوں اور دل سے متعلق بیماریوں کے علاوہ دیگر اسباب سے اچانک موت کی شرح مسلسل کئی گھنٹوں تک سکون کی نیند سونے والوں سے نمایاں طور پر زیادہ تھی۔ جن لوگوں میں نیند متاثر رہنے کی شرح جتنی زیادہ تھی، ان میں اچانک موت کی مجموعی شرح بھی اسی حساب سے زیادہ دیکھی گئی۔ اس طرح نیند کے متاثر ہونے اور اچانک موت میں مضبوط تعلق سامنے آیا ہے۔ دوستو، اپنے بچوں کو تو سب والدین ہی پیار کرتے ہیں، لیکن امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں کچھ ایسی مثالیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں جہاں ماں باپ نے اپنے سگے بچوں کو صرف اس لیے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ ڈاکٹرز نے بچوں کی زندگی سے جواب دے دیا تھا۔ لیکن ان بچوں کو ایک مسلمان شخص محمد بزیق نے نہ صرف اپنایا بلکہ ان لاوارث بچوں کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دے کر انسانیت کی انوکھی مثال قائم کی۔ محمد بزیق کا تعلق لیبیا سے ہے۔ وہ دہائیوں قبل امریکہ میں منتقل ہوا تھا، لیکن امریکہ کو انہوں نے اپنے خوابوں کے برعکس پایا۔ جہاں خوشحال خاندان ہونے چاہیے تھے وہاں ٹوٹے ہوئے خاندان تھے، اور جہاں ہنستے مسکراتے بچے ہونے چاہیے تھے وہاں آخری سانس لیتے نومولود بچے تھے۔ محمد بزیق کہتے ہیں کہ میں دہائیوں سے امریکہ میں ہوں اور ان بچوں کی پرورش کر رہا ہوں جنہیں مہلک بیماریوں کی وجہ سے سگے والدین چھوڑ کر چلے گئے تھے، کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں بتا دیا تھا کہ یہ بہت جلد مر جائیں گے۔ جب میں ہاسپٹل جاتا تھا تو یہ بچے تنہا ہوتے تھے، وہاں انہیں پیار کرنے والا، بات کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ان بچوں کو ایسی مہلک بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ نہایت ہی کمزور رہتے ہیں اور اکثر اپنی پہلی سالگرہ سے قبل ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ محمد بزیق بتاتے ہیں کہ ان بچوں کے والدین میں سے ایسے افراد زیادہ ہوتے ہیں جو کم عمر والدین ہوتے ہیں جو فی الحال گھر بنانے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ انہیں جب ڈاکٹرز ان بچوں کے مرض کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ انہیں وہیں ہاسپٹل میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ محمد بزیق نے جب ان بچوں کو تنہا اپنی بیماریوں سے لڑتے دیکھا تو انہیں اپنے گھر ساتھ لے آیا اور بچوں کے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک باپ یا ماں اپنی اولاد کے لیے کر سکتا ہے۔ محمد بزیق ان بچوں کے لیے کھانا پکاتے ہیں، انہیں کھلونے لا کر دیتے ہیں۔ محمد بزیق کہتے ہیں کہ ان بچوں کے والدین اتنی زحمت بھی نہیں کرتے کہ ان کو کوئی نام ہی دے دیں، اس لیے ان کو میں نام دیتا ہوں کیونکہ ان کا حق ہے کہ ان کی کوئی شناخت ہو۔ محمد بزیق کہتے ہیں کہ میرے گود لیے بچوں میں سے کچھ نابینا یا گونگے بہرے ہیں، انہیں میری آواز سنائی نہیں دیتی، لیکن میں انہیں چھو کر احساس دلاتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔
دوستو، سب سے دکھ والی بات یہ ہے کہ محمد بذیر خود بھی کینسر کے مریض ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے 2016 میں پتہ چلا کہ مجھے کولون کینسر ہے۔ اس وقت مجھے ان بچوں کا اور بھی شدت سے احساس ہوا کہ یہ بچے تو بہت چھوٹے ہیں اور اکیلے ہی موت سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوستو، محمد بذیر اپنی نیک دلی کی بدولت دنیا بھر میں مشہور ہو چکے ہیں اور کئی اداروں سے انعامات اور ڈونیشنز وصول کر چکے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں حقیقی خوشی ان بچوں کو خوش دیکھ کر ہی ملتی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔